I have great pleasure in inviting Dr. Sher Shah Syed. Dr. Sher Shah Syed is basically a physician and surgeon known for his work in obstetrics and maternal health. He was involved in providing emergency medical assistance to victims of the 2010 Pakistan. 4 very interesting, informative and knowledgeable books. بہت شکریہ، تھینک یو. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جمشید نصروان جی صاحب کے بارے میں کچھ بات کروں. جمشید نصروان جی صاحب ہمارے کراچی کے شہری تھے اور ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں پتہ ہوں گی، لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوان ہیں لیکن ان کو اپنے شہر کے اس محسن کے بارے میں پتہ نہیں ہے جس نے اس شہر کو اپنے خون پسینے سے بنایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمشید نصروان جی صاحب صرف کراچی سے تعلق رکھتے تھے. دیکھا جائے تو آج ہمارے سندھ کی خوشحالی کی ایک بہت بڑی وجہ سکھر بیرج ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سکھر بیرج کو بنانے میں نصروان جی کا بہت اہم کردار رہا ہے. 1872 میں سکھر بیرج کو بنانے کی بات چیت ہوئی، اس کی پلاننگ کی گئی اور اس کے بعد یہ پلاننگ فائلوں میں رہ گئی. 50 سال کے بعد نصروان جی کو یہ چیز نظر آئی اور انہوں نے بامبے جا کر کے اس زمانے کے جو سندھ کے گورنر تھے اور وائسرائے سے ان سے ملاقات کی اور انہیں اس بات پہ راضی کیا کہ سکھر بیراج بنایا جائے تاکہ سندھ میں دریائے سندھ کے ذریعے جو بے شمار پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. جس وقت سکھر بیراج مکمل ہوا اس کے بعد سندھ کے 50,000 ایکڑ صحرا جہاں صرف بالو اور مٹی تھا وہاں پر فصلیں ہوگی اور سندھ ایک خوشحال پروونس بن گیا. آج کے سیاستدان اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں، آج کے میئر اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے عام کسان اور عام عوام کا فائدہ ہو. نصروان جی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ بات ہر ایک کو یاد رہتی ہے. بحیثیت آبسٹیٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ نصروان جی کے زمانے میں کراچی میں غریب عورتوں کی جو شرح اموات تھی حمل کے دوران بہت زیادہ تھی. نصروان جی صاحب نے اپنے ذاتی دلچسپی سے کراچی میں کئی میٹرنیٹی ہوم بنوائے جہاں غریب اور ضرورت مند عورتوں کو بغیر کسی پیسے کے مفت علاج کیا جاتا تھا. اور کراچی میں میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ وہ نہیں تھا جو اب ہے، اس لیے کہ نصروان جی جیسا میئر وہ تھا جس کا دل کراچی کے لیے دھڑکتا تھا. نصروان جی کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تعلیم پہ توجہ دی. کراچی میں ایسے اسکول بنائے جہاں بچوں کو مفت تعلیم مہیا کی جا سکے. آخر میں ایک بہت اہم واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پیر علی محمد راشدی کی تحریر میں پڑھا. پیر علی محمد راشدی یہ لکھتے ہیں کہ میں بندر روڈ پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کراچی کا میئر ایک گدھے کا رسہ پکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کراچی کا میئر گدھے کو لے کے کیوں جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کراچی کے میئر جمشید نصروان جی کی گاڑی میں پیچھے ڈرائیور چلا آ رہا ہے اور اس گدھے کے ساتھ ساتھ. تو میں بھی ساتھ ساتھ چل نکلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں چھوٹا تھا اور میئر صاحب کو جانتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جمشید صاحب یہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل سامنے یہاں پر ہے جانوروں کا اسپتال. وہ گدھے کو لے کر کے جانوروں کے اسپتال میں پہنچے اور اندر چلے گئے. تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا. وہاں گئے تو انہوں نے اسپتال میں جو جانوروں کا ڈاکٹر تھا اس سے کہا کہ بھئی یہ گدھا جو ہے یہ زخمی ہے، اس کو دیکھو. تو وہ ڈاکٹر آیا، گدھے کو دیکھنے لگا. نصروان جی صاحب اتنے زیادہ دردمند تھے کہ وہ ڈاکٹر کو کہنے لگے کہ بھائی آپ گدھے کو دیکھو لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، اس کے زخم میں درد ہو رہا ہوگا، ذرا احتیاط سے دیکھو. ساتھ ساتھ وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے گدھے کے مالک کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ تو اس نے شاید بتایا کہ 1 روپے 1.5 روپے کماتا ہوں. تو انہوں نے 10 روپے اس کو دیے، 10 دن کی دیا اور کہا کہ 10 دن تک تم نے گدھے کو آرام دینا ہے اور گدھے کو کام نہیں کرنے دینا ہے. تو میئر تو ایسا ہوتا ہے.
کسی شہر کا ایڈمنسٹریٹر ایسا ہوتا ہے. ہمارے جتنے ماضی قریب میں جو میئر اور ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں ان کے کام کو دیکھ کر کے اور نصرمان جی کی باتوں کو پڑھ کر کے آدمی کو صرف تکلیف ہو سکتی ہے. میئر تو ایسا ہوتا ہے جس کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے, جگہ جگہ پر پیاؤ بنواتا ہے تاکہ جانے والے گدھے اور اونٹ اور بکرے اور گائے اور سارے کے سارے ان کو پانی ملتا رہے. میئر تو ایسا ہوتا ہے. جب نصرمان جی نے سنبھالا تو کراچی کی جو سڑکیں تھیں وہ مشکل سے 6 یا 7 میل بنی ہوئی تھی. نصرمان جی نے جب چھوڑا تو 172 مائل سے زیادہ سڑکیں اس شہر میں بنی ہوئی تھی. کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جو پاکستان بننے کے بعد ٹوٹی ہوئی تھی. آج کراچی کی جس سڑک پہ چلے جائیں وہ ٹوٹی ہوئی ہے, اور کراچی کے میئر اور ایڈمنسٹریٹر اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, کدھر جا رہے ہوتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ اسکول ایسے ہیں کہ ہم نصرمان جی کے بارے میں بات کر سکیں, نہ اسپتال ایسے ہیں کہ ہم نصرمان جی کی مثال دے سکیں, اور نہ سڑکیں ایسی ہیں کہ آج کے حکمرانوں کو ہم کہہ سکیں. یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ایسے تمام لوگوں کی امداد و اعانت کریں. جو ابھی جو پلے آپ نے پریزنٹ کیا یہ ایک بہت خوبصورت پلے تھا, اس میں نصرمان جی کے تمام فلسفے کو بیان کیا گیا تھا. میں اسکول والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس مشن کو آگے بڑھایا جائے گا. آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھیوسفیکل سوسائٹی کی طرف سے ایک مضمون نگاری کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جو کراچی کے بلکہ پاکستان کے تمام بچوں کے لیے ہے, جس میں 500 الفاظ کا ایک مضمون جمشید نصرمان جی کے بارے میں لکھنا ہے, اور وہ مضمون لکھ کر کے تھیوسفیکل سوسائٹی کے اس آفس میں پروفیسر کرن سنگھ کے نام بھیجنا ہے. اور جو مضمون یہ بچے لکھیں گے ان تمام بچوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور اول آنے والے مضمون کو نقد انعامات دیا جائے گا, اور 10 جو مضمون اول ہوں گے ان کو مختلف قسم کے انعامات دیے جائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے نصرمان جی کو یاد کرنے کے لیے محفل منعقد کی, اور ہر سال یہ محفل ہونی چاہیے, اور تمام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نصرمان جی اس شہر کے وہ پارسی میئر تھے جنہوں نے اس شہر کو اپنا سمجھا, اپنے خون اور پسینے سے اس شہر کی خدمت کی, اور اس شہر میں آنے والے ان مسلمان مہاجرین کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیا جو لٹے ہوئے آئے تھے. اس شہر کو شہر بنانے میں, روشنیوں کا شہر بنانے میں ان کا جو کردار تھا ان کے مرنے کے کئی سو سالوں تک یاد رکھا جائے گا. اور جس